اللہ رب العالمین نے انسان کو مال دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، اگر وہ مسلمان اپنی اس دی ہوئی دولت کو، اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کو، ملی ہوئی شہرت کو غلط استعمال کر رہا ہے، ایسی جگہوں پہ استعمال کر رہا ہے جہاں پر استعمال کرنے کا حکم نہیں، تو میرے مسلمان یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا بندے یہ تیری طرف سے اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ آج اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، آج اللہ رب العالمین کا ہمارے پاس پیارے نبی کے حدیث کی صورت میں ایک پیغام موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بندے جب تک قیامت کے دن 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے گا، 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے گا تو جنت میں نہیں جا سکے گا، قدم نہیں ہلا سکے گا، ٹھیک ہے، جنت جہنم کا گویا فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ ان 5 چیزوں میں سے نمبر 1 جوانی، نمبر 2 انسان کی زندگی، نمبر 3 بندے کا مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 کہاں پہ خرچ کیا، اور نمبر 5 اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو میرے مسلمان اللہ رب العالمین نے اس میں سے مال کمانے کا، ہمارا موضوع کیا ہے، مال خرچ کرنے کے حوالے سے پہلا سوال ہوگا کہ بندے مال کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، نمبر 2 بندے خرچ کہاں پر کیا۔ آج بڑے بڑے دولت والے ہیں، بڑے بڑے شہرت والے ہیں، پیسے والے، کوٹھی بنگلے والے، جائیداد والے، آج اللہ رب العالمین کے اس پیغام کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان اگر میری زندگی میں یہ مال حلال نہیں آ رہا، یا حلال تو آ رہا ہے لیکن حرام جگہ پر لگ رہا ہے، حلال جگہ پہ لگانے کو دل نہیں کرتا، تو میرے مسلمان 1 روپیہ کماتے ہوئے سوچ لینا اگر تو اس روپے کا جواب دے سکتا ہے، ایسی جگہ سے کما رہا ہے، ایسے طریقے سے کما رہا ہے کہ اگر تجھے پتہ ہے میرا رب مجھ سے پوچھے گا بندے یہ روپیہ تیرے پاس دیکھو اس جگہ سے آ رہا ہے، یہ تیرے لیے حلال ہے، اور اس جگہ سے آ رہا ہے یہ پیسہ تیرے لیے حرام ہے، اگر اس طرح تیرا رب بندے تجھ سے سوال کرے گا، اگر تیرا دل کہتا ہے میں اس روپے کے حصول کا جواب دے سکتا ہوں، تو میرے مسلمان اس پیسے کو وصول کر لے، اس پیسے کو پکڑ لے، اپنے جیب میں رکھ لے، اپنے گھر پہ لے آ۔ اگر تو ایسا نہیں میرے مسلمان تو اس پیسے کا حساب نہیں دے سکتا، جواب نہیں دے سکتا، تو ہرگز اس پیسے کو نہ پکڑنا، ورنہ کل قیامت کے دن ہوگا تو بندے تو وہاں پر ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ یہ دولت ہی تو ہے جس کو میرے محبوب نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میری امت کا فتنہ مال اور اولاد ہے، مال اور اولاد ہے۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، لیکن میری امت، میرے محبوب فرما رہے میرے نبی کی امت کے لیے کیا، ایک مال، دوسرا اولاد، ان 2 کو فتنہ بنایا گیا۔ اب دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور زندگی دونوں کچھ انسان کے ساتھ وابستہ کر دیے۔ اب دیکھوں گا کون اچھا کماتا ہے، کون اچھی زندگی گزارتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے۔ بندے حرام مال کمانا اللہ کا حکم ہے اسے پیچھے ہٹ جا، اگر بندہ نہیں ہٹتا، اسی طرح اللہ کا حکم ہے بندے حلال کھانا ہے، اگر بندہ حلال نہیں کھاتا، یا اسی طرح حلال کمانا ہے، حلال نہیں کماتا، اللہ کا حکم ہے حرام نہیں کمانا، اگر اس سے باز نہیں آتا، حرام جگہ پہ لگانے سے اللہ نے منع کیا، باز نہیں آتا، تو میرا مسلمان یاد رکھنا تو اللہ رب العالمین نے کل قیامت میں تجھ سے سوال کرنا ہے۔ اگر جواب دے سکتا ہے، جہاں پہ روپیہ لگا رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، میرے مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، اپنے دل سے پوچھ کہ میں اس پیسے کو یہاں پر لگا رہا ہوں، جن خرافات میں لگا رہے ہیں، جن بدعات میں لگا رہے ہیں، جن رسومات میں لگا رہے ہیں، اگر بندے تیرا دل کہتا ہے کہ تو اس پیسے کو یہاں پر لگانے سے اپنے رب کی پکڑ میں نہیں آئے گا، تو میرے مسلمان دل کھول کر لگا۔ لیکن اگر تیرا دل کہتا ہے نہیں بھئی اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ جگہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، یہ مقام جہاں پر پیسہ لگا رہا ہے لگانے کی اجازت نہیں، اگر تو پھر بھی لگایا جا رہا ہے تو میرے مسلمان تیرا دل تجھے سمجھا رہا ہے لیکن تو باز نہیں آ رہا، تو سمجھ لے کل قیامت کے دن جب تک تو اس سوال کا جواب نہیں دے گا اپنا قدم نہیں ہلا سکے۔